بیوی اپنے شوہر کو 3 طرح سے خوش رکھ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی بیوی اپنے شوہر کو 3 طرح سے خوش کرتی ہے۔ بچے کی ویڈیو نہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے پوچھا کہ اے میرے خالق و مالک، مجھے یہ بتا کہ اس وقت میں یعنی اس موجودہ دور میں تجھے سب سے عزیز کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کے ایک گاؤں میں، وہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام دیال ہے، وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی اس اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو آخر وہ ہے کون، اور ایسے کون سے عمل کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کو عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، بڑھتے رہے، اس گاؤں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے، اور اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، اور نہ ہی آنکھیں ہیں، نہ ہی کان، صرف ایک زبان ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے میرے پاک پروردگار، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوچ رہا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ، تو اللہ کا نبی ہوگا، اللہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں تو اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو عورت کہنے لگی کہ اے موسیٰ، اگر اللہ مجھے قدم دیتا اور میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی تو یقیناً گناہ کرتی، لیکن اللہ مجھے عزیز رکھتا ہے، اس لیے ایسے تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر مجھے ہاتھ دیتا تو شاید کہ میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر آنکھیں دیتا تو شاید کہ میں نئے محرموں کو دیکھتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانا بجانا سنتی، غیبت سنتی، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ صرف مجھے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس زبان سے اللہ کا شکر ادا کر سکوں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے میری روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا ہے کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں، تو بتاؤ کہ میں اس کریم اور رحیم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں۔ تو ناظرین، یہ سب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر اللہ کسی عورت پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس آزمائش پر راضی ہو جائے اور ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے، کیونکہ ایسی عورت جو آزمائشوں کے باوجود اللہ کی شکر گزار ہوگی، اور پھر یہی وہ وقت ہے جب وہ اللہ کے بے حد قریب ہو جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں عورتوں کے بیان کردہ اوصاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں سے پہلی قسم کی عورت جن اوصاف کی حامل ہوگی وہ یہ ہیں: وہ عورت نرم ہوگی، نرم مزاج ہو، بردبار ہو، عفیفہ ہو یعنی پاک دامن ہو۔ وہ عورت مسلمان ہو، اپنے شوہر سے بہت محبت کرنے والی ہو۔ وہ عورت اس زمانے کے حوادثات کے مقابلے میں اپنے شوہر کی مددگار ہو، مگر شوہر کے مقابلے میں حوادث زمانے کی مددگار نہ ہو۔ عفیف اور پاک دامن ہونا یہ عورت کا وصف ہے، اور سب سے اونچا وصف ہے جس کا قرآن کریم نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ: نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ دوسرا وصف قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ وہ شوہر کی غیر حاضری میں خیانت نہیں کرتی، بلکہ اپنی عزت و آبرو کی اور شوہر کے مال و اولاد کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر حفاظت کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عورت کو اللہ نے نگہبان فرمایا ہے اپنے شوہر کے گھر کا اور اس کی اولاد کا۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور احکام الہی کو بجا لانے والی ہو۔ مسلم کے معنی ہے گردن ڈال دینا،
جو شخص حکم الہی کے سامنے گردن جھکا دے ان کو بجا لائے، اس کے احکام سے سرکشی اور انکار نہ کرے، نہ زبان سے انکار کرے نہ دل سے انکار کرے تو یہ شخص فرما بردار ہے، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ اور جو شخص حکم الہی سن لیتا ہے لیکن ماننے کا جذبہ اس میں پیدا نہیں ہوتا اور اس کی خواہش نفس اس کو دوسری پٹی پڑھاتی ہے تو اس کی مسلمانی میں نقص ہے۔ میں تو نہیں کہوں گی کہ وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لیکن اس کی مسلمانی میں نقص پایا جاتا ہے، کیونکہ مسلم تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے گردن رکھ دے، گردن جھکا دے، اپنی ظاہری گردن بھی جھکا دے جیسا کہ ہم سجدے میں جھکا دیتے ہیں، اور دل کی گردن بھی جھک جائے۔ اپنے چہرے اور وجود والی گردن تو تم نے اللہ کے سامنے جھکا دی، لیکن دل کی گردن نہیں جھکی، یہ گردن بھی تو اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، اس کے ہر منشا اور ہر حکم کے سامنے ہماری گردن جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ تیسری صفت فرمائی کہ لین، نرم مزاج ہو۔ کہتے ہیں کہ بدخوئی، سخت زبانی یوں تو ہر شخص کے بارے میں عیب ہے، لیکن عورت میں ہو تو زیادہ عیب ہے۔ آدمی کو کبھی درشت خو، بد مزاج، اکھڑ طبیعت اور سختی کے ساتھ بات کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ فطرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں نہ رکھی، اس لیے ہڈی زبان میں، ہڈی سخت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے تمام اعضاء میں رکھی ہوئی ہے، زبان میں نہیں رکھی۔ زبان کا نرم ہونا اللہ کو پسند ہے، فطرت نرمی کو چاہتی ہے، اور خاتون خانہ کی زبان تو بطور خاص بالکل ہی نرم ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ خود بھی نرمی کرنے والے ہیں اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ چیز عطا فرماتے ہیں جو سختی پر عطا نہیں فرماتے۔ حق تعالیٰ شانو کی رحمت نرمی سے کام لینے والے آدمی پر جس طرح متوجہ ہوتی ہے، سختی سے کام لینے والے پر متوجہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ عورت کو نرم خو، نرم زبان اور دھیمے مزاج والی ہونا چاہیے۔ مرد و عورت کی زبان کب نرم و سخت ہوتی ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مرد و عورت میں یہ فرق ہے کہ شروع میں مرد کی زبان سخت ہوتی ہے اور عورت کی زبان نرم ہوتی ہے۔ جو عمر بڑھتی جاتی ہے مرد کی زبان نرم ہو جاتی ہے اور عورت کی زبان سخت ہوتی جاتی ہے۔ یہ عجیب تجربہ بتایا ہے کہ عمر کا بڑھنا آدمی کے مزاج کے ساتھ اس کی زبان کو بھی نرم کر دیتا ہے، اور عورت کی عمر کا بڑھنا اس کے مزاج اور زبان کو بھی سخت کر دیتا ہے۔ نوجوانی کے زمانے میں عورت جیسی نرم مزاج شیرینی زبان ہوتی ہے، بڑی عمر ہونے کے بعد وہ بات نہیں رہتی۔ خدا جانے کیا قصہ ہے۔ بہر کیف نرم خوئی اور نرم مزاج عورت کا زیور ہے، یہ اس کے حسن اور نزاکت کو دوبالا کر دیتی ہے۔ عورت کی چوتھی صفت ودودہ یعنی محبت کرنے والی ہے، اور یہ محبت کرنا انسان کی فطرت ہے۔ بعض داناؤں کا کہنا ہے، اور یہ کہنا صحیح ہے، کہ دنیا میں محبت کا راج ہے، دنیا میں محبت کا سکہ چلتا ہے۔ میرے خیال میں اگر دنیا سے محبت کا عنصر نکال دیا جائے تو اس عالم میں جس کو ہم دنیا کہتے ہیں اور اس جگہ کو جس کو ہم جہنم کہتے ہیں کچھ فرق نہیں رہے گا۔ صرف ایک محبت کی شیرینی نے اس پورے عالم کو حسین بنا رکھا ہے۔ ناسین عورتوں کی طبیعت کیسی ہوتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیران کرنے والا جواب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے۔ فرمایا کہ عورتیں اگر ناقص العقل ہوتی ہیں، تم تو کامل عقل ہو، تو تم ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا کوئی حال نہیں، اس کے بغیر صبر بھی نہیں ہوتا۔ جو نرم ہوتا ہے یہ اس پر غالب آ جاتی ہیں، جو سخت طبیعت کا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں نرم مزاج نہ ہوں اگرچہ مغلوب ہو جاؤں، میں نہیں چاہتا کہ میں سخت طبیعت کا بن کر غالب آ جاؤں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انوکھی بات سنائی کہ گھر کے اندر بندے کو کتنا رحیم و کریم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔